اللہ رب العزت بہت رحیم ہے اور وہ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے گناہوں کو ان کے چہروں پر واضح نہیں کرتا، وہ ان کی غلطیوں پر ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ کوئی کتنا بھی گندا ہے، میلا ہے، کچیلا ہے، وہ سرے بازار اس کی ذات کا تماشا نہیں بناتا، وہ ہمیشہ سے پردہ پوشی کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ وہ تو ان رازوں سے بھی آشنا ہوتا ہے جن کو تم یکسر بھول بیٹھے ہوتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں بے پردہ نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے تمہارے عیب عیاں نہیں کرتا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ تمہیں لوگوں کی نظروں میں گراتا نہیں ہے۔ کیوں وہ تمہیں ڈھانپے رکھتا ہے؟ کیوں وہ تمہیں ان گناہوں کی سزا نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ وہ ہر شے سے پہلے اپنی رحمت کو رکھتا ہے۔ وہ جزا و سزا سے پہلے تم سے محبت کا عہد باندھتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سزا سے پہلے تمہیں اتنی مہلت دی جائے کہ تم ایک بار ہی صحیح، بس ایک بار ندامت کے ساتھ اس سے اپنی بخشش طلب کرو، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگو، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ندامت بھرے الفاظ دم آخر سے پہلے نکلے تمہاری زبان سے۔ وہ تو بار بار فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تم ہی دنیاوی رنگینیوں اور رونقوں میں کھو کر اسے یکسر بھول بیٹھے ہو، جس کی یاد تمہیں ہر شے سے افضل ہونی چاہیے۔ تم اس کی طرف سب سے آخر میں آتے ہو، جس کی طرف سب سے پہلے آنا ہوتا ہے۔ تم آخری قدم اس کی طرف بڑھاتے ہو جس کی طرف پہلا قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ تم دلی تسکین کے لیے در در کی خاک چھانتے ہو، لیکن ایک رب کے در کو چھوڑ کے یہ جانتے بوجھتے کہ دلوں کو سکون اطمینان اس کے در پر ملتا ہے، اور وہی دلوں کو خوب مطمئن کرنا چاہتا ہے، پھر تم اب بھی کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ کیا چیز تمہیں ابھی بھی روک رہی ہے اپنے خالق کے پاس واپس جانے سے؟ پتہ ہے تم گناہوں کی دلدل میں اس حد تک دھس چکے ہو کہ اب واپس ناممکنات میں سے لگتی ہیں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے بہت دیر کرتی پلٹنے میں، کہیں راستے میں ہی سانسوں کی ہلچل تھم نہ جائے۔ افسوس صد افسوس کہ تم کیا سے کیا ہو گئے اس فانی دنیا کے لیے۔ سنو، ابھی بھی لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، ابھی قدم اٹھاؤ اس کی طرف جس میں بقا ہے۔ بس ایک بار ہی صحیح، بس ایک بار ندامت کے ساتھ سر تو جھکاؤ کہ غلطی ہو گئی، گناہ گار ہوں، شرمسار ہوں۔ اپنے کیے پر معافی کے لیے ہاتھ تو پھیلاؤ، اس کے سامنے دم آخر کا انتظار نہ کرو کہ بعد میں معافی مانگ لو گے، بلکہ ابھی اس سے بخشش طلب کرو۔ پتہ نہیں یہ پل پھر کبھی میسر ہو یا نہ ہو، یہ گھڑی پھر کبھی آئے نہ آئے، کیا خبر۔ تم ایک بار گڑ گڑاؤ تو صحیح اس کے سامنے، وہ بخشش نہ دے تو پھر کہنا، تم معافی کے طلبگار تو بنو، وہ معاف نہ کر دے تو بتانا۔ تم ایک بار اشکوں کی ندیاں تو بہاؤ اس کے روبرو، وہ انہیں تمہارے لیے جنت کی بشارت نہ بنا دے تو پھر کہنا، تمہارا اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، الودود ہے، الجبار ہے، الغفور ہے، الصبور، مالک الملک ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، اور اس کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ اس سے کوئی سوال کرے اور وہ اس کا جواب نہ دے۔ تمہارا اللہ بڑا حیا والا ہے، اور اسے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے اور وہ عطا نہ کرے۔ تم مانگ کر تو دیکھو، وہ نواز نہ دے تو پھر کہنا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد رکھوں گا مدد نصرت کے ساتھ۔ تم مجھے یاد کرو بندگی کے ساتھ، میں تمہیں یاد رکھوں گا مغفرت کے ساتھ۔ تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد رکھوں گا ثواب کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو،
دل پہ لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں کہ وہ رب ہے نا، میرا رب الرحمن، عادل، حاکم، رحیم، کریم، علیم، خبیر، میرا سب کچھ، وہ میری سب تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے گا۔ جہاں لوگ آپ کو مشورے دیں گے وہاں ایک رب ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہے کوئی ایسا وعدہ نبھانے والا جو اپنے بندے کو کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا؟ وہ تو فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ دنیا کے سہارے تمہارے لیے ہمدرد سہارے ضرور ہیں، پر جھوٹے سہارے ہیں۔ بس ایک سچا سہارا اللہ رب العزت کا ہے۔ کوئی کتنا بھی خوش کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو اپنا دکھ بتاؤ گے تو وہ آپ کے لیے اپنی خوشی کو 2 منٹ کے لیے پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ کسی کو رو کر دکھا لو، وہ بس کہے گا چپ کرو، اللہ رب العزت بہتر کرے گا، اس سے آگے کچھ نہیں کہے گا، اور پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو جائے گا۔ چاہنے والے ہزار، نبھانے والا صرف ایک اللہ، وہ گراتا بھی اسی کو ہے جسے اس نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان سمجھ جاتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت جانتا ہے دلوں کے حال بھی اور خیالوں کے راز بھی۔ پھر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور جانتے ہو پھر کبھی اس کی رحمت سے انکار نہیں کیا جاتا۔